اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج جنوری 1959 کی 26 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 143 سے ہوتا ہے۔ موضوع مسلسل چلا آ رہا ہے۔ سابقہ درس میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا کہ قبلہ در حقیقت سمبل ہے، علامت ہے قرآنی نظام مملکت کی، حکومت خداوندی کی ایک علامت ہے، ایک شعار ہے، ایک سمبل ہے۔ جس طرح سے اب جب ماسکو کہا جاتا ہے تو وہ ایک مملکت ہی نہیں بلکہ ایک نظام جو ہے ان کے ہاں کا، اس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح قبلہ علامت ہے نظام خداوندی کا۔ نظام خداوندی کسی خاص گروہ، جماعت، فرقے یا مذہب کا نظام نہیں، عالمگیر انسانیت کے لیے نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں کا اسی قسم کا قبلہ، ان کے نظام کی علامت بیت المقدس تھا، لیکن یہودیوں کا مذہب بھی قومی تھا، ان کا نظام بھی قومی تھا، اس لیے ان کا قبلہ بھی قومی تھا، اور قوم بھی وہ کہ جو ریس نسل پر مبنی تھی۔ جو بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھا وہ یہودی مذہب بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا، اور جو یہودی نہیں تھا اس کا قبلہ بیت المقدس ہو نہیں سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس نظام کو عالمگیر انسانیت کا نظام بننا تھا وہ کبھی اس مرکز کو اپنا علامت یا مرکز نہیں قرار دے سکتا تھا جس کی نسبت ایک خاص قوم کی طرف ہوتی تھی۔ اس کے برعکس کعبہ کی بنیاد ہی اس بنا پر رکھی گئی تھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا۔ رضوع للناس، یہ نو انسانی کے لیے کام کیا گیا تھا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی یہ مرکزیت باقی نہ رہی، لیکن اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے جب تشریف لائے تو کعبے کی وہ اوریجنل پوزیشن، یہی پہلا مقام جو تھا وہ اسے حاصل ہو گیا، اور یہ وجہ تھی کہ اسلامی نظام نے کعبے ہی کو اپنا مرکز قرار دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عام ہمارے ہاں خیال پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی کے 13 سال اور مدینے کی زندگی کے بھی 2-2.5 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ یکایک تبدیلی ہوئی تھی اور آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے اس نظام کا مرکز پہلے دن سے کعبہ ہی تھا، کعبہ ہی رہا ہے۔ اب یہ چیز کہ پہلی آیت میں 142 میں یہ آ گیا تھا کہ یہ یہودی جو حقیقت سے ناآشنا ہے وہ یہ اعتراض کریں گے کہ اچھا بھلا یہ قبلہ چلا آ رہا تھا بیت المقدس، اگر یہ رسول اسی دین کو لے کے آیا ہے جو پہلے سے انبیاء کرام کی طرف چلا آ رہا تھا، تو اس نے اپنے لیے کعبے کو اپنا مرکز یا قبلہ کیوں تجویز کیا؟ کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ ایک قومی قبلہ بن گیا تھا، یہ نو انسانی کے لیے ایک نظام زندگی آیا ہے، اس لیے یہ اسے اپنا قبلہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اس کی دلیل اس کو واضح الفاظ میں دیتا ہے۔ اگلی ہی آیت میں یہ کہا کہ وہ کذالک کا جعلنا تم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنایا ہے تاکہ تم تمام نئے انسانی کے اعمال کی نگرانی کر سکو۔ آپ نے دیکھا بھی کس طرح جہاں عالمگیر انسانیت سامنے آ گئی، اور کذالک کا لفظ آپ دیکھیے، یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کریم کی۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا
کہ آج تو ہمارے نزدیک قبلے کی حیثیت اتنی سے رہ گئی ہے کہ ہم اپنی نماز میں منہ طرف قبلہ شریف پہ کرتے ہیں، اپنا رخ ادھر رکھتے ہیں، یہ بھی نہایت ضروری چیز ہے، لیکن یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کذالک کا جعلنا کی امت، اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنا دیا ہے۔ یہ کعبے کا تعین تو اس قوم کی تشکیل کے لیے تھا کہ یہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کرے، یہ تو پوری شہداء علی الناس اور تمام عالمگیر انسانیت کے اعمال کی نگران ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں یونیورسلزم کا تصور آ گیا، اس میں گویا بندی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے تعین قبلہ سے مقصود یہ تھا کہ عالمگیر نظام کی تشکیل ہو اور تم یوں ایک امت وسطیٰ بن جاؤ تاکہ تمام نو انسانی کے اعمال کی نگرانی کر سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تمہارے اعمال کی نگرانی کر سکے۔ اب یہ جو چیز ان کی طرف سے اعتراض آیا، یہ قبلہ کیوں رکھا گیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے قبلہ اور تھا، تو کہا کہ ہم نے یہ قبلہ جس پہ تو ہے یہ اس لیے بنایا ہے۔ یہاں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ قبلہ تھا اور اس کی جگہ یہ بنایا ہے، بلکہ جس قبلے کے اوپر تو ہے، اور بیت المقدس کے متعلق اگر کہا جائے کہ خدا نے اسے قبلہ قرار دیا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس کے لیے تو قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کو خدا نے قبلہ قرار دیا تھا۔ اس موجودہ قبلے کے متعلق تو قرآن میں متعدد آیات ہیں ہمارے سامنے جس میں کہا تھا کہ یہ ہے تمہارا قبلہ، اس لیے کہا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دور وہ آ گیا ہے جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ قوم اپنی گروہ بندیوں کی تنگ ناؤں کو چھوڑ کر عالمگیر انسانیت کے ناپائیدہ کنار وسطوں کو اپنا تصور، اپنا نصب العین بناتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی بات تو ایک طرف رہی، آج انسان اپنے ذہن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی ترقی کی، اس کی ذہن کا افق بہت بلند ہو گیا، حتیٰ کہ وہ زمین سے ان کے آسمان تک، چاند اور تاروں تک پہنچ رہا ہے، لیکن قومیت کا تعصب اتنا گہرا ہے کہ اسے یہ کسی طرح سے چھوڑنے کو تیار نہیں، چھوڑ سکتا نہیں، ایسا نظر آ رہا ہے۔ بڑی گہری چیز یہ جو کہا ہے کہ یہ قبلے کا تعین بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ ادھر رخ نہ کیا ادھر رخ کر لیا، اس نے کہا ہے کہ یہ رخ کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم اپنی گروہ بندی کی تنگنائی سے، تنگ دائرے سے، قومیت کے تنگ تصور سے نکل کر عالمگیر انسانیت کے تصور کو اپناتے ہو یا نہیں۔ یہ ہے جس کے لیے یہ قومی مرکز کو چھوڑ کے عالمگیر انسانیت کا مرکز تمہارے لیے تجویز کیا گیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قومیت کی تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر انسانیت کے تصور کو اپناتا ہے، اور کون اسی پرانی جہالت کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس میں انسان گروہوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں بٹا ہوا تھا، مسلوں میں بٹا ہوا تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات بڑی مشکل کی ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے کہ محض نماز میں رخ ایک طرف کرنا یا دوسری طرف کرنا، اور ابھی یہ آیت آتی ہے جس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی، لیکن اگر روشی بدلنے کی بات ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی گراں چیز ہے، یاد رکھو، بڑی دشوار گزار چیز ہے، یہ دل پہ گراں گزرنے والی چیز ہے۔ رخ کی تبدیلی تو ایسی بات نہیں ہے کہ اتنی گراں گزرے، یہ جو آئیڈیالوجی کا بدلنا ہے، اس تصور کا بدلنا ہے کہ نسل اور قوم کی اور وطن کی تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر فضاؤں کے اندر اٹھنا، یہ ہے وہ چیز جو اصل چینج ہے، جو اصل انقلاب ہے۔ کہا یہ بات بڑی گراں گزرے گی، آج بڑی گراں گزرتی ہے عزیزان من، اس زمانے کی تو بات ایک طرف رہی۔ آپ اس قومیت کی لکیروں نے، ان تعصبات نے اس دنیا کو اتنی سائنٹیفک ترقیوں کے باوجود جہنم بنا رکھا ہے۔ ان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اس تبدیلی کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ سب ساری دنیا سے کٹ کر ایک
ایک نئی امت کی